السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ربیع الاول یعنی 12ویں شریف کی فاتحہ دینے کا طریقہ بالکل آسان، جسے قرآن کی آیتیں وغیرہ صورتیں وغیرہ بھی ترتیب یاد نہ ہونا، تو ایسے لوگ بھی جس کو یاد نہ ہو وہ بھی فاتحہ دے سکتے ہیں۔ وہ طریقہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں جو بزرگان دین نے ہمیں بتایا ہے، یعنی جن کو کوئی صورتیں وغیرہ یاد نہیں ہے وہ بھی فاتحہ دے سکتے ہیں۔ تو پہلی تاریخ سے لے کے 12 تاریخ تک جو ربیع الاول یعنی 12ویں شریف کی جو فاتحہ ہے اس کا طریقہ آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ ویڈیو میں پورا بنے رہیے گا۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا دوستو کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ تو آئیے ہم بتاتے ہیں کہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو قرآن پاک کی صورتیں وغیرہ یاد نہیں ہوا کرتی، لیکن اور کوئی فاتحہ دینے والا بھی نہیں مل رہا، لیکن مل بھی رہا ہے تو بھی اگر آپ اس طریقے سے فاتحہ دیں گے تو فاتحہ آپ کی ہو جائے گی۔ فاتحہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں اکثر ویڈیوز میں کہا کرتا ہوں یہ ہر مسلمان دے سکتا ہے۔ تو چلیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ فاتحہ کا جو بالکل آسان طریقہ ہے، چونکہ 12ویں شریف سے ہے تو اس کے ریلیٹڈ سے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں تو کس طریقے سے آپ فاتحہ دیں۔ سب سے پہلے آپ پاک صاف رہیے گا اور باوضو رہے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ باوضو مومن کی پہچان ہوا کرتی ہے کہ مومن ہمیشہ باوضو رہا کرتا ہے اور اس سے جو ہے اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوا کرتی ہے۔ تو باوضو ہوں تو بہتر ہے، نہیں بھی ہوں تو پاک صاف ہونا چاہیے۔ کسی پاک صاف جگہ پہ کچھ بچھا لیں، وہاں پہ بچھا کر کے بیٹھ جائیں۔ جو شیرنی وغیرہ حاضر ہو تو سامنے رکھ لیا کریں۔ اس کے بعد آپ جو ہے 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ اکثر و بیشتر مسلمان بھائی کو قل هو اللہ احد جو قرآن پاک کی چھوٹی سی ایک سورت ہے یاد ہوا کرتی ہے۔ تو 30 مرتبہ جب آپ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھیں گے تو 10 قرآن کے برابر پڑھنے کا ثواب جو ہے دیا جاتا ہے۔ تو 30 مرتبہ 30 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ تسبیح ہاتھ میں رکھ لیں۔ اگر تسبیح نہیں تو انگلی پہ بھی شمار کر سکتے ہیں۔ ایک تسبیح جو ہے یعنی 100 مرتبہ آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی پڑھنی ہے۔ شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا اور آخر میں بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ تو ایک تسبیح جو ہے یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیجئے، پھر 100 مرتبہ الحمدللہ 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 کہہ دیجئے، پھر ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی کہہ دیجئے۔ یہ کہنے کے بعد جو ہے اب آپ کو پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، 11 مرتبہ، جس طریقے سے آپ کے پاس وقت ہو فرصت ہو اس اعتبار سے آپ یہ تسبیحات کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کو بھی بڑھا اور گھٹا سکتے ہیں۔ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی ثواب جو ہے، جس کو بخشیں گے اس کو ثواب ملے گا، آپ بھی پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب اتنا ہی ملے گا۔ تو یہ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ جو ہے ہاتھ کو اٹھا دیجئے، آرام سے بالکل اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیجئے، خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیجئے۔ چونکہ 12ویں شریف کی فاتحہ کا بتا رہے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ہم دعا کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ساری فاتحہ کے جو بخشنے کا طریقہ ہے وہی ہوا کرتا ہے۔ آپ اٹھا دیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ آسان جو آپ کو ورڈ آتا ہو، جو بھاشا آپ کو آتی ہو، اپنے بھاشے میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے جو سورہ اخلاص پڑھی ہے یا درود شریف پڑھی ہے اور جو تسبیحات پڑھی ہے، اے اللہ اس میں پڑھنے میں کسی طریقے کی غلطیاں ہو گئی ہوں تو اے اللہ معاف فرما دے، اور صحیح کا ثواب یا اللہ سب سے پہلے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کر رہے ہیں، مولا قبول فرما لے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بنات مقدسات اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لے، اور تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء عظام کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لے، تمام اولیاء کاملین، بزرگان دین، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی ارواح پہ پیش میرے مولا قبول و مقبول فرما لے۔ یا اللہ اس فاتحہ خوانی کا ثواب خصوص بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر ہے، میرے مولا قبول فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان حال ہے مولا، سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما۔ اسی طریقے سے آپ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا جو ہے بخشنا ہو گیا، جو آپ نے پڑھا ہے یہ بخشنے کا یہ طریقہ ہے۔ میں نے جو پڑھا ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ یہی الفاظ کہہ سکتے ہیں یا اسی طریقے سے کہہ سکتے ہیں، آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے جو پڑھا ہے اس میں غلطی ہوئی ہو معاف فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچاتے ہوئے خصوص بالخصوص تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لے۔ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے لیے تو دعا مانگ ہی سکتے ہیں، جو دعا کر سکتے ہیں عالم اسلام کے لیے دعا کر لیجئے۔ اس کے بعد جو ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کہتے ہوئے ہاتھ پھیر لیجئے۔ اگر یہ بھی نہیں آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے ہاتھ پھیر لیجئے۔ تو یہ جو ہے فاتحہ کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ آپ ایک ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک اس طریقے سے فاتحہ دے سکتے ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ جو مسلمان بھائی فاتحہ کے لیے پریشان رہتے ہیں وہ اس آسان طریقے سے گھر بیٹھے اپنے آپ فاتحہ دے سکتے ہیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔